Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the 27th lecture of Computer Graphics. Last class में हमने कुछ examples देखी थी जो कि 2D transformations की implementation किस तरह से कर सकते हैं हम, what can be done. Basically, those examples were nothing else than the matrix multiplication. What we had was کہ ہم نے فار ایگزامپل اگر یہ اکویشن یوز کی تھی ایکس کو سائن تھیٹا مائنس وائی سائن تھیٹا was equal to x prime and y prime was equal to x sin theta plus y cosine theta. تو ہم نے اس کو اس فارم میں لکھا تھا کہ x prime اور y prime جو ہے that was equal to cosine theta minus sin theta and cosine theta. And this is multiplied by x and y. But this can also be written as کہ اگر ہم اس کو اس کے ٹرانسپوز کی فارم میں لکھیں x y جو ہے that can be written as x y, rather this is x prime and y prime, x y is equal to xy multiplied by cosine theta minus sin theta and sin theta cosine theta. اور اگر اس کو ہم ہوموجینئس کوآرڈینیٹ سسٹم میں لکھیں تو باقی کے سیگمنٹ پہ فرق نہیں پڑے گا. We will have one here or d جو بھی u ہم t جو بھی پیرامیٹر یوز کرتے ہیں w whatever وہ ہم تیسرے پیرامیٹر کے طور پہ لکھ سکتے ہیں and third row and third column will be written like this. So this was the convention that was used in those examples. ان examples میں ہم نے میٹرکس ملٹیپلیکیشن جو تھی وہ اس کنونشن کو فالو کر کے کی تھی انسٹیڈ آف ڈوئنگ اٹ دس وے جیسے کہ ہم نے اپنی کلاسز میں اس کو پڑھا تھا. سو آئی ول ریکمینڈ یو کہ آپ انہی ایگزامپلس سے یو کین ٹیک یور اسٹارٹ اینڈ یو کین رائٹ یور پروگرامس ان دس اسٹائل انسٹیڈ آف رائٹنگ in that style جو کہ وہاں پہ ہے. You start with the modification and then think of improving these algorithms on your own. So جو جتنی بھی 2D transformations ہم نے یوز کی تھیں ان کو you can just have an exercise کہ آپ لکھ سکتے ہیں this was like rotation. آپ ریفلیکشن کی جو ہے ٹرانسفارمیشن اس کنونشن کے مطابق کیا ہوگی, what will be shear. Just write those in this type of equations and you can then evaluate کہ بجائے اس میٹرکس کو پہلے لکھنے کے just write this matrix first in this form and then you see کہ what is getting multiplied with what, اور اس کو ہم اس طرح سے جب لکھیں گے تو we will get the answer of that particular transformation matrix جو ہوگی. So this was more or less that we did in last class. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ we will be basically starting with کہ جو ایک دو ٹاپکس ہمارے اس کورس کے رہ گئے ہیں ان میں one of them was graphical user interfaces. تو جیسے کہ کورس کی موٹیویشن یا کورس کے سٹارٹ میں ہم نے گرافیکل یوزر انٹرفیسز کے بارے میں بات کی تھی
کہ گرافیکل یوزر انٹرفیسز جو ہیں دے آر ایز وی ڈسکسڈ ان دا ارلی پارٹ آف دس کورس کہ یوزر انٹرفیسز جو ہیں ان کی کیا سگنیفیکینس ہے. دا یوزر انٹرفیسز جو ہم یوز کرتے ہیں دے آر آف ٹو ٹائپس جنرلی. ایک تو ایسے انٹرفیسز ہیں جو کمانڈ لائن انٹرفیس ہے. اٹس جسٹ لائک جیسے آپ اگر ونڈوز نارملی ہم زیادہ پاپولر سسٹم ہم یہاں پہ جو یوز کر رہے ہیں ونڈوز کے آپ کمانڈ پرومپٹ پہ چلے جائیں. دیر یو ہیو ٹو بیسیکلی ٹائپ دا انفارمیشن. جو بھی آپ کمانڈ ہے آپ کو ٹائپ کرنا پڑتی ہے. یو ہیو ٹو رائٹ اٹ. ذرا سی کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہو یور فنگر گیٹس اسٹرائک on separate or different کی پہ ٹچ کر جاتی ہے اور جو اسپیلنگ ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو رائٹ کاپی اور لیٹ سے وائی اور ٹی جو ہیں دے آر ایڈجیسنٹ اور وائی کی بجائے آپ ٹی کو آپ ٹچ کر دیتے ہیں. تو انسٹیڈ آف رائٹنگ لائک copy, you type, let's say this, and you enter it from keyboard. تو کیا ہوگا جو this command will not be recognized. یا اگر وہ اس نام کی کوئی فائل اس میں پڑی ہوئی ہے تو وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی انسٹیڈ آف copying the files. So which can be undesired operation ہمیں جس کی ضرورت نہیں تھی. تو دس ٹائپ آف جو ہم ان پٹ دیتے ہیں کمپیوٹرس کو دیٹ از ڈن آن کمانڈ لائنس. جو یوزر انٹرفیسز جو ہیں ان کے بارے میں وٹ آئی وانٹ ٹو سے از کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جب آپ فرسٹ ٹائم کسی سافٹ ویئر کو دیکھتے ہیں تو اف اٹ از لائک اے فرینڈلی انوائرمنٹ, ایسی انوائرمنٹ ہے جو کہ آپ کے دل کو لگ رہی ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, تو آپ اس کو یوز کریں گے. اور اگر ایسی نہیں ہے تو انلیس یو ہیو این آبلیگیشن, آپ کی مجبوری نہیں ہے, آپ اس سافٹ ویئر کو چھوڑ دیں گے. جیسے فار ایگزامپل یو بائی اے گیم اور اس کا انٹرفیس یا اس کا جو ڈیزائن ہے آپ کو پسند نہیں آتا, کہ وہ گیم جو ہے وہ چاہے وہ کتنی بھی انٹرسٹنگ کیوں نہ ہو, آپ لیٹ سے کہ یو آر اے گڈ پلیئر آف مے بی سنوکر, اور آپ سنوکر کی گیم جو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے یو ڈونٹ لائک اٹ, کہ اس میں وہ ساری آپشنز موجود نہیں ہیں یا آپشنز اس طرح سے دی گئی ہیں جو آپ ان کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے. تو دین یو ول ناٹ لائک ٹو پلے دس گیم, یا اس سافٹ ویئر کو یوز کرنا آپ نہیں چاہیں گے بیکاز یو ہیو چوائسیز. بٹ اگر یہی مسئلہ از ود یور جاب, کہ آپ جاب کر رہے ہیں اینڈ دین یو وانٹ ٹو یوز اے سافٹ ویئر جو کہ ریکوائرمنٹ ہے جاب کی, دین یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس, دین ایکچولی یو ہیو ٹو یوز دیٹ. بٹ اگر وہ جو انوائرمنٹ ہے دیٹ از دا انوائرمنٹ دیٹ یو لائک, یا جس میں آپ کمفرٹ فیل کرتے ہیں, تو یور پرفارمنس جو ہے دیٹ ول بی مچ بیٹر. تو نارملی جو امپریشن ہے کسی بھی سافٹ ویئر کا, کسی بھی چیز کا, وہ آپ کا دیکھنے سے ہی یو گیٹ ٹو نو اٹ کہ ویدر دس جو سافٹ ویئر ہے آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بن جاتا ہے کہ ول اٹ بی فرینڈلی اور ناٹ, یا اس کو میں یوز کروں یا نہ کروں. تو موسٹ آف دا ٹائم اے پروگرام جو ہے دیٹ مے بی ججڈ بائی اٹس یوزر انٹرفیس رادر دین اٹس فنکشنالٹی. یعنی پروگرام جو ہے وہ بہت پاورفل ہو سکتا ہے. اب مطلب
جو بہت سے پروگرامز ہیں دے مائٹ بی ویری پاورفل پروگرامز. فار ایگزامپل جو پرانی بزنس ایپلیکیشنز لکھی ہوئی ہیں فار دا مین فریم کمپیوٹرز اور دا ادر سسٹمز، جبکہ گرافکس جو تھیں دے ور ناٹ دیٹ پاورفل. دا سافٹ ویئر جو ہے دیٹ مے بی ویری پاورفل، لیکن یعنی اس کی فنکشنالٹی جو ہے لیٹ سے کہ کوئی کیڈ سافٹ ویئر ہے، اور کیڈ سافٹ ویئر میں اف یو ہیو سین دیٹ آٹو کیڈ، تو آٹو کیڈ جو ہوگا دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو کہ آپ کو بتا دے گا آپ کی انوائرمنٹ میں یو ول ہیو مینیوز اور مختلف چیزیں ہوں گی کہ آپ سلنڈر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے سرکل بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ دیٹ یو کین پک اینڈ پلیس ان یور ورک ایریا. اور سملرلی جو ورڈ کو یوز کرتے ہوئے فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو کریٹ سم ڈرائنگس یا فلو چارٹ بنانا چاہتے ہیں یا کچھ طرح کی چیزیں بنانا چاہتے ہیں، تو یو ہیو آل یور آپشنس ان فرنٹ آف یو. بٹ اف یو ہیو یوزڈ دا سافٹ ویئرز جس میں دیٹ آر آف دا ٹائپ، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وٹ یو سی از وٹ یو گیٹ. یعنی جو آپ کو نظر آتا ہے اسکرین پہ وہی چیز اصل میں پرنٹ بھی ہوگی یا اس کی آؤٹ پٹ وہی چیز ہوگی. بٹ فار ایگزامپل وی ہیو ڈفرنٹ ٹائپ آف سافٹ ویئرز، دے آر ویری پاورفل لائک لیٹیکس ایک سافٹ ویئر ہے فار ایگزامپل فار ورڈ پروسیسنگ، یا وی یوز ٹو ہیو ورڈ اسٹار ان پاسٹ. تو وہ ورڈ پروسیسنگ تو وہ تقریباً ساری کی ساری کر سکتا تھا. بٹ یو آر ناٹ ایبل ٹو لائک رائٹ equations in word star. آپ کو میتھمیٹکس کے لیے ضرورت ہے، you cannot write them. آپ مائکروسافٹ ورڈ میں آ جائیں، what you will do، آپ ایکویشن کا ایپلیکیشن کھولیں گے اینڈ یو ول آل دا میتھمیٹیکل ایکسپریشن جو ہوں گے دے ول بی اویلیبل ٹو یو، اور آپ ان کو ٹائپ کر سکیں گے، لکھ سکیں گے. ایون گریک لیٹرز، گریک سمبلس، دے آر آل آلسو اویلیبل، جو کہ میتھمیٹکس میں ایکسٹینسولی یوز ہوتے ہیں. بٹ اف یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ان اے سافٹ ویئر جو کہ جس میں کہ وٹ یو سی از وٹ یو گیٹ ٹائپ نہیں ہے. فار ایگزامپل وی یوز ٹو ہیو لائک اگر ہم نے یہ سمبل لکھنا ہے تو وی ول رائٹ سم تھنگ، کچھ اس طرح کی کمانڈ اپنے ٹیکسٹ میں لکھیں گے لائک مے بی وی اسٹارٹڈ ود ڈبل سلیش اینڈ دین وی سے کہ دس از سم تھنگ جو کہ فائی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو جب یہ چیز پرنٹ ہوگی تو وہ فائی کو پرنٹ کر دے گا. وی may not be having print preview available for that file even, but in Word ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں ہم اس کو although کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہمیں پرنٹ پہ نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے پیج کی فارم میں کہ ہاؤ ول اٹ فٹ ان پیج پریویو جو ہے اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹ پریویو جو ہے وہ کیا ہوگا. تو دیز آر دا سم تھنگس جو کہ لائک جو لیٹیکس ہے یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، دیز آر ان یوز فار آلموسٹ جب سے کمپیوٹرز جو ہیں وہ ورڈ پروسیسنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں. دیز آر دا موسٹ اینشینٹ سافٹ ویئرس اور دے آر ویری پاورفل. بٹ ان کی پاپولیرٹی کیوں نہیں ہے؟ کہ دے آر ناٹ دیٹ یوزر فرینڈلی. اسی طرح سے ایک یونکس کے اندر ایک ایڈیٹر ہے VI کے نام سے،
VI ایڈیٹر از ویری پاورفل ایڈیٹر, اور اس کو یو کین, اب جو اس کے اندر جو فیچرز ہیں دے مے ناٹ بی اویلیبل رائٹ ناؤ ان ایون مائکروسافٹ ورڈ, بٹ ہمیں اس کا اس لیے نہیں پتا یا ہم اس کو اس لیے یوز نہیں کرتے کہ اٹس ناٹ یوزر فرینڈلی, اس کی انوائرمنٹ کو اتنی مزے کی نہیں ہے. سو دیز آر دا تھنگز جو کہ ہمیں یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرتے ہوئے مد نظر رکھنی پڑتی ہیں کہ جو ہم یوزر انٹرفیس ایسا بنائیں کہ اس کو لوگ استعمال کر سکیں. تو لائک وٹ مائکروسافٹ از ڈوئنگ, اس نے ایک آفس سویٹ بنایا اور سب کا انٹرفیس جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے. ان کی فنکشنالٹیز ڈفرینٹ ہیں. یو ہیو لائک مائکروسافٹ ورڈ ہے, یو ہیو ایکسل, یو ہیو پاور پوائنٹ, یو ہیو ایکسیس, پبلشر. اٹس ہول سویٹ, جو مائکروسافٹ آفس سویٹ ہے, اٹس ہول سویٹ جس میں یو ہیو بنچ آف ایپلیکیشنس. اور اگر آپ اس کا ٹاپ مینیو دیکھیں, اٹ لکس لائک کہ فائل ہوگا پہلا, اور پھر اس کے بعد ہوم ہوگا, پھر اینڈ سو آن سو فورتھ, ساری کی ساری جو فنکشنالٹیز ہیں. یو ول سی کہ فانٹ لگانے کا طریقہ سب میں ایک جیسا ہے. ساری کی ساری جو فانٹس ہیں دے آر اویلیبل ان آلموسٹ آل آف دیز سافٹ ویئرز. اب ہر ایک کی چونکہ اپنی اپنی فنکشنالٹی ہے. ورڈ از مینٹ فار ورڈ پروسیسنگ, تو اس میں دیر آر ڈفرینٹ فیچرس, بٹ فارمیٹنگ جو ہے مور اور لیس ان آل دیز سافٹ ویئرز از لائک سیم. یعنی جو جس طرح کی فارمیٹنگ آپ ورڈ میں کر سکتے ہیں ویسی ہی فارمیٹنگ آپ ایکسل میں کر سکتے ہیں. بٹ ایکسل میں obviously you will not be able to write those things. Similarly in Word you will not be able to make calculations or spreadsheets جو ہیں آپ tables تو بنا سکتے ہیں, but جو calculations ہیں they will not be there. Excel میں you know کہ there are a lot of formulas available جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. You just press S اور وہ ایس سے جتنے بھی فارمولے, سم ہے, اسٹینڈرڈ ایویشن ہے, واٹ ایور آر دا فارمولاز, آپ ایکول ٹو لکھ کے کسی کالم کسی بھی سیل میں ایکول ٹو لکھ کے ایس پریس کریں, یو ول سی کہ جتنے بھی اس میں فنکشنز اویلیبل ہیں وہ لسٹ ڈراپ ڈاؤن بن جاتی ہے. یو کین سلیکٹ فرام دیٹ, پھر آپ ان کے اوپر ہیلپ لے سکتے ہیں. تو دیز آر کہ وہ ان کی ایز آف یوز جو ہے وہ کیا ہے. بٹ with this sometimes it's important not to bombard the user with a lot of information کہ اس کو اتنی انفارمیشن ملے کہ he or she gets confused کہ وہ what to do or how to do. So it's good to provide more information, but it is excess جیسے کہتے ہیں نا کہ excess of everything is bad. تو sometimes it can be confusing or disturbing to the user as well. So a significant amount of information can be there, اور وہ اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ یوزر اگر اس کو دیکھنا چاہے تو اسے برا نہ لگے, اور اگر اس کو چھوڑنا چاہے تو it doesn't matter. For example, you move a mouse on an icon جیسے, تو اس کے اوپر اس کی فنکشنالٹی جو ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل کاپی پیسٹ کی جو اپنے آئیکانز بنائے ہوتے ہیں یا ٹول بار کے اوپر جو آئیکانز لگے ہوتے ہیں اس کے, یو جسٹ سلائڈ یور ماؤس پوائنٹر اوور دیٹ پوائنٹ, تو اس کے اوپر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ واٹ ڈز اٹ ڈو, اور بڑے غیر محسوس طریقے سے. بٹ اف یو پاس یور ماؤس فرام دیٹ اینڈ ہول پیج آف انفارمیشن کہ اس میں یہ آپشنز موجود ہیں اور یہ کرتا ہے, تو دین اٹ ول بی ڈسٹربنگ فار یو.
یوزر انٹرفیس یہی ہے لیکن اس میں فنکشنالٹی آپ ایسی ڈال دی آپ نے جو کہ یوزر کو تھوڑا سا ٹارچر کر سکتی ہے, تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے. سو انٹرفیس جو ہے دیٹ ہیز ویری امپارٹینٹ جو رول ان سافٹ ویئر, یعنی سافٹ ویئر کے یوزیج میں, اور سافٹ ویئر یوزیج جو ہے دیٹ از بیسیکلی ویئر دا سیلز آف دیٹ سافٹ ویئر کم ان. So program may be judged by user interface rather than its functionality. تو ہم بہت سے پروگرامز کو اس لیے اچھا کہتے ہیں کہ وہ پروگرامز کو یوز کرنا آسان ہے, مے بی کہ ان کے اندر وہ فنکشنالٹیز موجود نہیں جو دوسرے پروگرامز میں جن کو یوز کرنا مشکل ہے آر اویلیبل. دین if interface is poor that may cause user to میک ایررز. جیسے ابھی ہم ٹائپنگ میں خاص طور پہ جب ہم ٹائپ کرنا پڑتی ہیں ہمیں بہت سی کمانڈس, تو اس میں ٹائپنگ ایررز جو ہیں دے آر الاٹ. اٹ ڈپینڈس, کوئی میرے جیسا پور ٹائپسٹ ہو تو ہی اور شی ول میک اے لاٹ آف مسٹیکس, بٹ دیر آر ویری گڈ ٹائپسٹ ایز ویل جو بغیر دیکھے بھی ٹائپ کر لیتے ہیں اور ان کی ایکوریسی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. ان کے لیے شاید یہ ایشو نہ ہو, بٹ جنرلی جو ٹائپنگ ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ اب ایز اے ویری گڈ اسکل یا اس میں اس کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. اف وی ہیو لائک 20 to 30 minutes کی اسپیڈ جو کہ ہم اچیو کر لیتے ہیں ود دا ایکسپیرئنس اینڈ وداؤٹ نوئنگ کہ واٹ آر دا ٹائپنگ رولس, دیٹس گڈ انف. سو جو ٹائپنگ مسٹیکس ہیں دے آر سم تھنگ جو کہ یوزر جو ہے وہ خود ہی دیکھتا ہے. ونس یو ریویو یور فار ایگزامپل اگر ڈاکومنٹ آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ ریویو کرتے ہیں, آپ ٹائپنگ مسٹیکس نکال لیتے ہیں, یا یو جسٹ ٹیک پرنٹ آؤٹ اینڈ ریڈ اٹ اینڈ یو فائنڈ کہ یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیکس ہیں. اور اگر آپ کمانڈ لائن پہ ٹائپنگ کی مسٹیک کر رہے ہیں تو دیٹ از پرامپٹڈ ٹو یو امیجیٹلی. اس میں نو باڈی از چیکنگ کہ آپ نے یہ ٹائپنگ مسٹیک کی ہے. دا اونلی ڈینجر اور رسک انوالوڈ ود دیٹ ٹائپنگ مسٹیک از کہ اگر آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ اور ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کہ یو وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, کاپی کرنا چاہ رہے تھے, بٹ یو ٹائپ اٹ ایز کاپڈ, اور کاپڈ از سم تھنگ جو کہ کوئی اور فنکشن ہے, تو بجائے کاپی پرفارم ہونے کے یہ آپریشن پرفارم ہو جاتا ہے. تو دیٹ از دا رسک جس کی پرابیبلٹی از نارملی لو. دین پور یوزر انٹرفیس may be hurdle in making people use it. It's a typing mistake. So اگر یوزر انٹرفیس جو ہے وہ پور ہے تو وہ ایک رکاوٹ بن سکتا ہے کہ لوگ اس سافٹ ویئر کو یوز کریں یا نہ کریں. while like I don't like a software, اس میں جو مرضی فنکشنالٹی ہو, وٹ ایور I know about it کہ مجھے پتا ہے کہ اس میں یہ برائی ہے, تو I will always say کہ this software is just piece of crap, کچھ بھی نہیں ہے. Maybe کہ underlying functionalities are very powerful. تو میں خود بھی اس کو یوز نہیں کروں گا, اور جس کو انفلوئنس کر سکوں گا اس کو بھی کہوں گا بھائی یوز نہ کرو. اینڈ اف آئی ایم سٹنگ ایٹ سم پلیس جہاں کہ میں اس کو پرچیز کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, آئی ڈونٹ لائک اٹ, آئی ڈونٹ بائی اٹ. تو جب آئی ڈونٹ بائی اٹ, تو سافٹ ویئر کا تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ اف وی میک اٹ وی شوڈ بی ایبل ٹو سیل اٹ. اور جب سیل نہیں کر سکتے تو اٹس آف نو یوز. اسٹوڈینٹ لائف میں تو یہ چلتا ہے کہ آپ نے لرننگ کے لیے یا تھوڑا سا پروجیکٹ بنا لیا, بٹ وین یو ہیو ٹو میک فارچون ود دس پروگرامنگ یا سافٹ ویئر بنانے سے, تو ان چیزوں کو بہرحال دیکھنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرتے ہوئے, جو کہ ہم دیکھیں گے کہ ڈیزائن پروسیس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کرتے ہوئے وی ول ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ کون یوز کرے گا اور یہ اس کا یوزیج جو ہے وہ کس طرح سے چلے گا, کیسے ہوگا.
نو گرافیکل یوزر انٹرفیس مور اور لیس ہم لاسٹ سلائڈ پہ اس کے بارے میں کافی ساری بات کر چکے ہیں, بٹ موسٹ آف دا سسٹم ویدر بزنس اور انجینئرنگ آر اویلیبل ود گرافیکل یوزر انٹرفیس, جن کو ہم GUI بولتے ہیں, thus enabling user to interact with their systems through graphical interfaces. زیادہ تر جو سافٹ ویئرس ہیں, جیسے جن کے میں سے ہم نے کچھ کا ذکر کیا, جیسے مائکروسافٹ ورڈ ہے, مائکروسافٹ ایکسل ہے, اینڈ وی ہیو ہول بنچ آف ایپل ایپلیکیشنس جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیسز کے بانی سمجھے جاتے ہیں. دوز اور جتنے بھی ماڈرن سافٹ ویئرز آ رہے ہیں, فار ونڈو بیسڈ اگر ہوگا تو وی ول ہیو ٹو ڈو اٹ یوزنگ گرافیکل انٹرفیس. تو گرافیکل انٹرفیس میں بیسیکلی ہمارے پاس جو اس کے مختلف جو فائدے ہیں وہ یا اس کے کریکٹرسٹکس ہیں ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس کے, وہ کیا کیا ہیں. دیٹ آر کہ وی ہیو ملٹیپل ونڈوز. ٹھیک ہے, دس ونڈوز ڈز ناٹ مین کہ مائکروسافٹ ونڈوز. دس ونڈو مینس کہ وی ہیو ڈفرینٹ ویو ایریاز. فار ایگزامپل وی ہیو دس اسکرین, اور اس کے اندر ہمارے پاس وی ہیو ڈفرینٹ windows that are available, and there might be a bigger window جو کہ outside all these background میں نظر آ رہی ہوگی. تو we can have multiple windows, multiple views. Enable variety of multiple windows, enable variety of information to be prompted on the user screen at the same time. یعنی یوزر کے پاس ملٹیپل ونڈوز اویلیبل ہیں, اور ان ونڈوز کو اس کے اوپر ملٹیپل ٹائپ آف انفارمیشن جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم مائکروسافٹ ورڈ میں کام کر رہے ہیں تو ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈاکومنٹ کھول سکتے ہیں. We can have SDI and MDI applications جس میں سنگل ڈاکومنٹ انٹرفیس ہے اینڈ ملٹیپل ڈاکومنٹ انٹرفیس ہے. دیٹ آر دیئر جو کہ ہم بنا سکتے ہیں. یو ول سی کہ آپ فار ایگزامپل آئی گیس نوٹ پیڈ جو ہے دیٹ ہیز سنگل ڈاکومنٹ انٹرفیس. اب اس میں دوسرا ڈاکومنٹ اس کو ایک ایونٹ کو کلوز کر کے دوسرا انسٹنس اس کا کھول سکتے ہیں. تو اسی طرح سے جو کیلکولیٹر ہے, کیلکولیٹر کو آپ کریں گے تو آپ ایک ہی کیلکولیٹر ایک وقت میں کھول سکتے ہیں, ملٹیپل کیلکولیٹرز نہیں کھول سکتے. اس کی یوٹیلٹی بھی نہیں ہے, بٹ اٹس جسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ what will be the multiple document interface and single document interface. تو سنگل ڈاکومنٹ انٹرفیس میں آپ اس ایونٹ کا ایک ہی انسٹنس اوپن کر سکیں گے. بٹ ایون دین اگر ایک بھی انسٹنس ہو تو وی کین سوئچ بٹوین ڈفرینٹ ایپلیکیشنس. لائک وی ہیو اوپنڈ کیلکولیٹر اینڈ وی ہیو اوپنڈ مائکروسافٹ ورڈ, تو ہم ان دونوں کے اندر سوئچ کر سکتے ہیں. سو وی ہیو ملٹیپل انفارمیشن جو ہمیں ریکوائرڈ ہو سکتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہمارے پاس مختلف یا مور دین ون ونڈوز کی آپشن اویلیبل ہے. دین وی ہیو آئیکانس آن گرافیکل یوزر انٹرفیسز. آئیکن بیسیکلی از دا فگر. اب فگرز کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز مے بی کہ ریڈنگ جو ہے دیٹ مائٹ بی اے پرابلم. آئیکن کو یاد رکھنا, گراف کو یاد رکھنا از ایزی. اینڈ دین مے بی کہ سم آف دوز فنکشنالٹیز مے بی پرفارمڈ بائی سم پرسن جو کہ الٹریٹ ہے یا کم پڑھا لکھا ہے. وہ تصویر دیکھ کے صرف کہ میں نے اس تصویر پہ کلک کرنا ہے
he or she can perform an operation. تو آئیکانز جو ہیں دیٹ may represent some file اور some process, یعنی کسی پروگرام کو کر سکتے ہیں اوپن, یا ود ان دا پروگرام ہے تو کسی ڈائلاگ کو اوپن کر سکتے ہیں, یا کوئی اور اپلیکیشن جو ہے وہ ہم اوپن کر سکتے ہیں یوزنگ دیٹ آئیکن. اس کو سمپلی کہیں پہ سنگل کلک, کہیں پہ ڈبل کلک, واٹ ایور ہم نے کس طرح سے اس کو ایکٹیویشن رکھی ہوئی ہے. دین وی ہیو مینیوز ان گرافیکل یوزر انٹرفیسز. مینیوز کیا ہیں؟ وی نو ویری ویل کہ جیسے ہم فار ایگزامپل کوئی بھی ونڈوز بیسڈ اپلیکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی ایک ٹاپ رو پہ کچھ نہ کچھ وی ہیو لائک فائل, وی مائٹ ہیو دس ایڈٹ, وی مائٹ ہیو دس ویو, اینڈ وی مائٹ ہیو ٹولز ایٹسٹرا ایٹسٹرا, اینڈ فائنلی وی ہیو ہیلپ. اور ہم جب اس کو کلک کرتے ہیں تو ڈراپ ڈاؤن مینیو جو کہ ہوتا ہے اوپن, نیو, سیو ایز ایٹسٹرا, جتنی بھی آپشنس ہیں اس میں وہ ساری کی ساری اس میں نظر آ جاتی ہیں, ریسنٹ فائلز ایٹسٹرا. تو کوئی بھی آپ آپشنس مینیوز کے اندر جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو کمانڈ سلیکشن جو ہے دیٹ از پاسبل فرام دا مینیوز انسٹیڈ آف ٹائپنگ. یعنی اتنے زیادہ آئیکانس کے لیے شاید آپ کے پاس جگہ نہ ہو, بٹ مینیوز دے ہیو اے لاٹ آف کمانڈس. ہم جو بار بار چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کو تو ہم آئیکانس کے طور پہ رکھ لیتے ہیں. تو وہ دیٹ بیسیکلی سمپلیفائز آور لائف. ہماری جو کہ بار بار یوز ہو رہے ہیں آئیکانس. فار ایگزامپل جب ہم ٹائپنگ کر رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو ہیو مے بی کہ فانٹ کون سی ہم نے لگانی ہے, فانٹ کا سائز کیا ہوگا, کہیں بولڈ کرنا ہے, اٹیلکس میں کرنا ہے, انڈر لائن کرنا ہے. تو اس قسم کے جو آئیکانز ہیں جو ری یوز ہوتے ہیں بار بار, ان کو وی کین پلیس. بٹ ایسے آئیکانز جن کو ہمیں بہت ریئرلی یوز کرنا ہوتا ہے, فار ایگزامپل وی ہیو ٹو انسرٹ سم گرافکس, تو وہ ہمیں ضرورت تو پڑتی ہے اس کی, بٹ اٹس ناٹ دیٹ فریکوینٹ جتنی کہ ہمیں دوسرے آئیکانس کی, یعنی یہ جو بولڈ کرنے کے یا سائز چینج کرنے کے آئیکانس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اٹ ڈپینڈز آن کہ ہمیں کون سے آئیکانس رکھنے ہیں. اور مینیو میں آبویسلی وی ول ہیو ایوری تھنگ, چاہے اس کے آئیکانز اویلیبل ہیں یا نہیں اویلیبل. جو بھی آپشنس ہیں ہم ساری کی ساری مینیوز میں ڈال دیتے ہیں. اور مینیوز کے اندر پھر وی ہیو ٹو جسٹ یوز دس پوائنٹنگ ڈیوائس جو کہ ماؤس ہے, یا کوئی بھی اور طریقہ ہو سکتا ہے اس جگہ پہ پہنچ کے اس کو چوائس کرنے کا. گرافک ٹیبلٹ ہے, وی مائٹ ہیو پین, like I'm using this pen which is also performing some functionality of mouse, and plus it is also providing me something جو کہ میں اس کے اندر لکھ سکتا ہوں by hand. So I can perform some editing with this, یعنی کچھ اور جو میں اس کے علاوہ اس کے اوپر لکھنا چاہ رہا ہوں, that I use with this pen. تو pointing device جو ہے اس کی مدد سے وی کین اسکرول تھرو آل دا مینیوز اینڈ وی کین فائنڈ آؤٹ کہ واٹ فیچرس آر اویلیبل. گرافکس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ٹیکسٹ اور جو گرافک ایلیمنٹس ہیں ان سب کو دکھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آئیکانس کے بارے میں ہم نے کہا کہ فگرز ہیں یا ان کی امیجز ہیں, تصویریں ہیں, دے ایکچولی ٹیل اس کہ واٹ دے آر ڈوئنگ. تو اسی طرح سے ہم گرافکس بھی بیچ میں, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈرائنگ آبجیکٹس جو ہیں وہ اس میں شامل کرنے پڑ سکتے ہیں. تو ڈرائنگ آبجیکٹ کو ہم فار ایگزامپل مے بی کہ ود اے برش اینڈ جو پیلٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہوں ایک آئیکن میں, اینڈ وین وی کلک اٹ تو وی کین سی کہ اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریگولر شیپس ہیں دے آر اویلیبل,
کہ سرکل اویلیبل ہے, اوول شیپ اویلیبل ہے, وی ہیو ریکٹینگلز, اسکوئرز, پولیگونز, اس قسم کی شیپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, لائنز اویلیبل ہیں, ایروز اویلیبل ہیں, ڈیشڈ, ڈاٹڈ لائنز, ایوری تھنگ. تو ہم جو گرافکس ہیں ان کو بیچ میں شامل کر سکتے ہیں ان دا مینیو, اور ہم ٹیکسٹ اور گرافکس کو وی کین بیسیکلی مکس. جو ونڈوز بیسڈ سافٹ ویئر ہے, یعنی اس سے پہلے جو ونڈوز سے پہلے ہم جب ڈاس ورلڈ میں تھے, یا وی یوز ٹو یوز دوز یونکس اور اس قسم کے سسٹمس, تو اس میں وی ہیو ٹو سوئچ بٹوین ٹیکسٹ اینڈ گرافکس موڈس, کہ ٹیکسٹ موڈ واز سیپریٹ اور گرافکس موڈ واز سیپریٹ. تو جب گرافکس موڈ میں ہم ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتے تھے اور ٹیکسٹ موڈ میں ہم گرافکس نہیں کر پاتے تھے. تو what happened with these type of interfaces or these type of operating systems, کہ ہم ٹیکسٹ اور گرافکس کو کمبائن کرنے میں یا مکس کرنے میں کامیاب ہو گئے. جسٹ ٹو سمرائز دا ایڈوانٹیجز جن کو کہ ہم مور اور لیس ڈسکس کر چکے ہیں ابھی تک, کہ گرافیکل یوزر انٹرفیسز جو ہیں دے آر سمپل ٹو یوز, یعنی ان کو یوز کرنا از ریلیٹیولی سمپل. یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو ٹائپنگ, آپ صرف ماؤس سے جسٹ بائی کلکنگ یو کین یوز اٹ. سو جسٹ بائی کلکنگ یو کین یوز ایون illiterate پرسن جو ہے, کم پڑھا لکھا ہوا یا بالکل ان پڑھ, وہ بھی ان سسٹمس کو یوز کر سکتا ہے. یو مائٹ ہیو سین وی ہیو اویلیبل دوز ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز جس میں ٹچ اسکرین ڈیوائسز ہیں, یو کین یوز دیم, اور یو کین سی کہ ہماری کلچر میں دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو کہ شاید ان کی پڑھنا لکھنا یا نہیں آتا, بٹ دے کین یوز بیکاز کہ دے نو کہ انہوں نے ٹیکسٹ دیکھنی ہے تو وہاں پہ ایک انویلپ ٹائپ کی شیپ بنی ہوگی. اگر انہیں ٹیکسٹ میسیجز دیکھنے ہیں تو دے ول جسٹ لک ایٹ سم تھنگ جو کہ اس قسم کا ایک انویلپ وہاں پہ بنا ہوا ہوگا. اور دے ہیو ٹو میک اے فون کال, تو وی ہیو دس ٹائپ آف سمبل جو کہ فون کا جو ہینڈ سیٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ان گرین کلر. نارملی وہ کال ملانے کے لیے, اور ریڈ کلر جو ہے وہ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز میں بھی ایون وی آر ناؤ ہیونگ دیز گرافیکل یوزر انٹرفیسز. دین دے آر ایزی ٹو لرن, یعنی سمپل ٹو یوز ہے تو ان کو لرن کرنا بھی آسان ہے, اسمال لرننگ کرو ہوگی. دین مینوورنگ ود ان دا پروگرام اینڈ ادر ایپلیکیشنز از پاسبل, یعنی کوئک سوئچنگ, یعنی پروگرام کے اندر آپ جلدی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا فیچرز اویلیبل ہیں. لائک اف یو یوز سم تھنگ جو کہ فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو سی کہ وٹ آر دا فیچرز دیٹ آر اویلیبل ان کمانڈ لائن سسٹمس. فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں وی ٹائپ دس تھنگس, اس کی کمانڈ پہ ہیلپ. اب ہیلپ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگی اور اسکرول کرے گی پوری اسکرینس کو کئی دفعہ, اور آپ کے پاس جو اینڈ پہ جو سامنے اسکرین پہ بچے گی چیز وہ تھوڑی سی ہوگی. اینڈ دین اگر آپ پھر اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو پریس اگین ہیلپ اینڈ پریس کنٹرول سی ٹو اسٹاپ دیٹ سو دیٹ ڈزنٹ اسکرولز, کیونکہ اسکرول ہو گئی اسکرین تو پھر ٹیکسٹ موڈ میں آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. بٹ ان گرافکس آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس وہ ہیلپ اویلیبل ہے, آپ یو ہیو سلائڈ بارز ایٹ دا سائڈ ایٹ دا بیس, اور آپ ان کو موو کر کے یو کین گو اپ, یو کین کم ڈاؤن. اسی طرح سے آپ ایک ونڈو سے دوسری ونڈو میں, جو کہ سیم پروگرام کی بھی ہو سکتی ہیں, یا ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام میں سوئچ کر سکتے ہیں. دیٹ از ایبسولیوٹلی نو پرابلم. کی بورڈ پہ بھی یو نو کہ آلٹ ٹیب سے یو کین سوئچ بٹوین دا اپلیکیشنز, اور یو کین جسٹ کلک دا ماؤس آن دا ٹول بار جو کہ ٹاسک بار ہوتی ہے نیچے, اس کے اوپر یو جسٹ کلک اینڈ یو سوئچ یور ایپلیکیشن.
تو فل اسکرین جو ہے دیٹ از اویلیبل اینڈ کین بی ایکسیسڈ امیڈیٹلی. یعنی اگر ہم کمانڈ لائن پہ ہیں تو وٹ ایور وی ہیو ایٹ دا کمانڈ، فار ایگزامپل دس از ویئر وی ٹائپ آور کمانڈ، تو ہم صرف اسی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں. بٹ لائک اف وی ہیو دس اسکرین، اور اس میں وی کین جسٹ ٹائپ آور کمانڈ اوور ہیئر. بٹ اگر ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے تو وی کین ہیو آئیکانز اسپریڈ اوور ہول اسکرین. کچھ ہمارا ورک ایریا ہو سکتا ہے، وی کین ہیو سم آئیکانز اوور ہیئر، کچھ ادھر ہو سکتے ہیں، کچھ ادھر ہو سکتے ہیں. تو پوری اسکرین جو ہے دیٹ از اویلیبل ٹو اس، اور وی کین ہیو لاٹ آف فنکشنالٹیز جو کہ ہمارے سامنے ہی موجود ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وی ہیو ویری فاسٹ ایکسیس ٹو دا سسٹم بیکاز آف اسپیس اویلیبلٹی، اور اسپیس میں ہماری جو مینوریبلٹی ہے دیٹ از ایزی. ہم کہیں پہ بھی ماؤس کو لے جا کے اس کو کلک کر سکتے ہیں. بٹ وین وی ور ٹائپنگ، نان گرافیکل یوزر انٹرفیس تھا، ایٹ دیٹ اسٹیج وٹ وی ہیڈ ٹو ڈو کہ ہم سمپلی اسی جگہ پہ ایک کمانڈ ٹائپ کرتے تھے، باقی کی اسکرین جو تھی دیٹ واز گوئنگ ویسٹڈ. دیٹ از اندر ایڈوانٹیج جو کہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے. ناؤ لیٹس سی کہ یوزر انٹرفیس کو ڈیزائن کرنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے. جو ڈیزائن پروسیس ہے اس میں جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے دیٹ از لیٹس سے یوزر سینٹرڈ ڈیزائن. کہ ہم یہ چیز مد نظر رکھیں کہ اس کو یوز کس نے کرنا ہے. وی کین آور سیلف تھنک آف، اگر ہم ایک کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں تو وی کین تھنک آف، اور وی کین کریٹ اے سروے بیسیکلی کہ اگر میں اس قسم کی سافٹ ویئر بنانا چاہوں، فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو میک اندر ورڈ پروسیسر جو کہ اردو کے لیے کام کرے، تو فرسٹ آئی ول ٹرائی ٹو آسک فرام دا پیپل، کہ لوگوں سے پوچھوں جو یوزرز ہیں یا جو اردو ٹائپنگ کا کام کرتے ہیں، ان سے میں پوچھوں جا کے کہ وٹ ول یو لائک ٹو سی، کہ آپ کی جو ایپلیکیشن ہے اردو ورڈ پروسیسنگ کی وہ کس قسم کی ہو. somebody like me میں سے کہ بھائی وہ ہمیں تو مائکروسافٹ ورڈ بڑا آسان لگتا ہے، تو اگر اسی طرح کا آپ ایک سافٹ ویئر بنا دیں. دین اندر پرسن میں سے کہ وہ تو ٹھیک ہے سافٹ ویئر آپ جیسا بھی بنائیں، لیکن وہ کیز پہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اے بی سی اور الف بے پہ کو ڈیفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو وٹ ایف آپ اگر ایک جو اس کی تختی ہے یا کمانڈ پلیٹ ہے ایک ایسی آپ بنا دیں کہ جو سارے الفابیٹس کو شو کر رہی ہے. میں اگر مجھے کی بورڈ سے یاد نہیں آ رہا یا سمجھ میں نہیں آ رہی تو آئی کین جسٹ کلک دیٹ لیٹر تاکہ وہ میں اس کو ورڈ میں کنورٹ کر سکوں. دین somebody might say کہ جو اگر میں کسی ورڈ کو ٹائپ کروں تو اس کی ساری شکلیں جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو فائنل شکل میں بتا دے، وہ مجھے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو میں اس کی ساری شکلیں آ جائیں. وی نو کہ فار ایگزامپل اگر میں نے جیم لکھنی ہے تو جیم جو ہے اگر اٹس فنیشنگ آفٹر سم لیٹر جو کہ تو اٹ مائٹ بی ریٹن لائک دس. If it is coming within some word تو it can be جیم یا چے جو ہوگی وہ will be like this. اور اگر یہ ختم ہو رہی ہے اور کسی ایسے لفظ پہ جہاں پہ کہ جیم کنیکٹڈ ہے پیچھے یا چے کنیکٹڈ ہے، تو لیٹ سے
دس از لائک سچ، یا سچ بھی ہو سکتا ہے. تو when I want to type Gene, تو I must have like اس طرح کا مجھے ایک مینیو مل جائے کہ جس میں I have Gene like this, I have Gene like this, I have Gene like small shape، یعنی صرف اتنی مجھے ملے. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ہو سکتی ہے. یعنی یوزر بیسیکلی ہم بتا رہے ہیں کہ یوزر کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں دے آر امپارٹینٹ، کہ لوگوں کو کس طرح سے کام کرنے میں آسانی ہے. اینڈ دین یو کین سٹ ود یور پیپل اینڈ یو کین سی کہ وٹ از سم تھنگ دیٹ وی کین امپلیمنٹ. بٹ اف یو آر، یہ تو تھا کہ آپ پروڈکٹ خود لانچ کر رہے ہیں. بٹ اف یو آر ڈیزائننگ اے سافٹ ویئر اور رائٹنگ اے سافٹ ویئر فار سم پرسن، ایک کسی خاص کمپنی کے لیے یا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو دین اٹس دا یوزر، یعنی وہ ایک اسپیسیفک یوزر ہوگا، وہ آپ کو بہتر بتا سکے گا کہ ہمیں کیا کیا چاہیے اور کس طرح چاہیے. And then you can basically design your user interfaces, etc. تو آپ کو اگر یوزر ریکوائرمنٹس پتہ چل جائیں کہ یوزر ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو یو مسٹ اینالائز، یعنی آپ کو انالیسز چاہیے اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف یوزر ایکٹیویٹیز چاہیے کہ یوزر جو ہے وہ اس سے کیا کیا کرنا چاہتا ہے. فار ایگزامپل ورڈ، مائکروسافٹ ورڈ جو تھا دیٹ واز سپوز ٹو ڈو ورڈ پروسیسنگ. بٹ یعنی ورڈ پروسیسنگ سے مراد ہم نے چھوٹا موٹا کوئی لیٹر لکھ لیا، کوئی 1-2 پیج کا ڈاکومنٹ بنا لیا، چھوٹی موٹی رپورٹ بنا لی. بٹ فار ایگزامپل میں ایک بڑی بک لکھنا چاہتا ہوں اس میں، تو جب بک لکھتے ہیں تو اس میں وی ہیو ٹیبل آف کانٹینٹ، وی ہیو انڈیکس ایٹ دا اینڈ. تو واٹ وی کین ڈو کہ ہم ان کو یہ آپشن دے سکتے ہیں کہ اس کو ٹیبل آف کانٹینٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کر دیں، لائک ورڈ ڈز، انڈیکس کریٹ کر دے. میں نے فگرز ڈالنی ہے تو اس کے لیے کیپشن ہونی چاہیے، میں نے ٹیبل ڈالنی ہے تو اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے. تو یہ ساری کی ساری آپشنز جو ہیں دیٹ از سم تھنگ جو کہ آپ یوزر سے، جو پوٹینشیل یوزر ہے اس سے آپ لے سکتے ہیں، ان کو انالائز کر سکتے ہیں، اینڈ دین یو انڈرسٹینڈ کہ اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. یعنی ہم نے ورڈ پروسیسنگ کے لیے لکھا اور وہ پبلشنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور پبلشنگ کے لیے اگر ہو سکتا ہے تو پھر وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آور ڈیزائن اور اس کو we have to change it. Then we make a prototype جو کہ پیپر بیسڈ ہوگا، کہ فار ایگزامپل ہم پیپر پہ ڈیزائن کریں، لیٹس سے کہ دس وڈ سم تھنگ کہ دس ول لک لائک، وی ول ہیو ٹاپ مینیو اوور ہیئر، وی ول ہیو اے فائل، وی ول ہیو ایڈٹ، وی ول ہیو دس دیٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اینڈ دین دس ول بی آور ورک ایریا، فائل کے اندر یہ آپشنز ہوں گی. دس از سم تھنگ جو کہ ہم ایک پیپر پہ ڈیزائن بنا کے وی کین شو اٹ ٹو دا اینڈ یوزر. ہم اس کو اینڈ یوزر کے ساتھ شیئر کریں گے، کر سکتے ہیں کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. ہی اور شی ہیز ٹو یوز اٹ. تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو آپ یوں کر لیں، اس چیز کو آپ آگے کر دیں، پیچھے کر دیں، اس کی امپورٹنس زیادہ ہے، یہ آئیکن میں آ جانی چاہیے، یہ کم یوز ہوگی، اس کو آپ بے شک مینیوز کے اندر ہی رہنے دیں اور لاسٹ آپشن رکھیں. دس از سم اسپیشل پرمیشن جو کہ کسی کو اویلیبل ہونی چاہیے، ہر ایک کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو واٹ ایور، اینڈ دین اگر اس کے اوپر کوئی ماڈیفکیشن ہے تو یو ول ڈو اٹ اینڈ یور ڈیزائن پروٹوٹائپ ہوگا. یعنی آپ اس کو پیپر پہلے کر دیں گے. جب وہ پیپر فائنلائز ہو جاتا ہے دین یو ول ڈیزائن اے پروٹوٹائپ جو کہ ایمپٹی ہوگا، کہ سمپلی ویژول جو ڈیزائن ہے کمپیوٹر پہ کیسے نظر آئے گا.
اینڈ دین یو شو اٹ ٹو دا یوزر. اس میں مے بی کہ کلر اسکیم مائٹ بی کہ آپ اس میں کلر اسکیم کی بھی آپشن دے دیں, آپ اس میں یہ کر دیں, اس مینیو کو بڑا کر دیں, اس کو چھوٹا کر دیں, ویو ایریا کو زیادہ ہونا چاہیے, یہ ورکنگ ایریا کم ہونا چاہیے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایڈ کی جا سکتی ہے, سبٹریکٹ کی جا سکتی ہے. تو دیٹ وڈ بی این ایمپٹی ڈیزائن. اور اس کو بھی جب اینڈ یوزر ہے ہمارا وہ اپروو کر دیتا ہے تو دین وی کین گو فردر اینڈ پروڈیوس اے ڈائنامک ڈیزائن پروٹوٹائپ, یعنی جس میں کچھ فنکشنالٹیز اویلیبل ہیں, اینڈ دین وی کین شیئر اٹ ود اینڈ یوزر اگین. اینڈ فائنلی جب وہ چیز بن جاتی ہے تو ہم اسے ایک ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپ میں, یعنی جس میں ساری فنکشنالٹیز موجود ہیں, دیٹ وی ڈو, اینڈ ونس it is finalized by the end user, we can implement it on full scale. So اس پروسیس کو ہم اگر فلو ٹائپ میں دیکھیں تو اٹس جسٹ دا سیم تھنگ جو کہ یہاں پہ ہے کہ فرسٹ وی اینالائز اینڈ انڈرسٹینڈ دا یوزر ایکٹیویٹیز اینڈ دین وی پروڈیوس پیپر بیسڈ ڈیزائن پروٹوٹائپ, اور اس کو ہم ایویلیویٹ کرواتے ہیں ڈیزائن ود اینڈ یوزر. اینڈ اف اٹ از ریکوائرڈ ٹو چینج تو اس کو ہم دوبارہ سے چینج کرتے ہیں. دین وی ڈیزائن اے پروٹوٹائپ اور پھر اس کو بھی اینڈ یوزر سے چیک کرواتے ہیں. وی مائٹ ہیو ٹو فالو دس روٹ کہ ہمیں تھوڑا سا اس سے پیچھے بھی جانا پڑ سکتا ہے. دین وی پروڈیوس اے ڈائنامک پروٹوٹائپ جس میں کچھ فنکشنالٹی اویلیبل ہے مین, اینڈ دین وی کین پروڈیوس ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپ, اور فائنلی جب یہ چیزیں اپروو ہو جاتی ہیں تو دین وی کین امپلیمنٹ فائنل یوزر انٹرفیس جس میں ساری کی ساری فنکشنالٹیز اویلیبل ہوں. تو ڈیزائن پرنسپلز جو ہیں, وٹ شوڈ بی دا ڈیزائن پرنسپلز آف یوزر انٹرفیس, اس میں بیسک پرنسپل جو ہے وہ ہم آلریڈی کو کہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایکسپیرئنس اینڈ کیپیبلٹیز اینڈ نیڈس آف دا سسٹم یوزر مسٹ بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ ڈیورنگ ڈیزائن پروسیس آف یوزر انٹرفیس. یعنی جو لوگ اس کو یوز کریں گے ان کا ایکسپیرئنس, ان کی ضرورت اور ان کی کیپیبلٹیز, یعنی وہ کس قابل ہیں, ول دے بی ایبل ٹو کمپریہینڈ وٹ یو آر سیئنگ اور ناٹ, یعنی وہ اس کو محسوس کر سکیں گے, اس کو پڑھ سکیں گے, اس کو سمجھ سکیں گے کہ یہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے, اس فگر کا مطلب کیا ہے. یا فار ایگزامپل اگر وہاں پہ اف دیر آر سم اسپیشل پیپل تو ان کے لیے وٹ وی کین ڈو, از دیر اینی پاسبلٹی کہ ان کی کیپیبلٹیز کو ہم شامل کر سکیں اس میں یا نہیں. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ایک ڈیزائن میں ڈیزائن پرنسپل ہو سکتا ہے. دین ڈیزائنر شوڈ بی اویئر آف پیپلز فزیکل اینڈ مینٹل لمیٹیشنز اینڈ شوڈ بی کنونسڈ دیٹ پیپل میک مسٹیک. یعنی اسے لوگوں کی جو لوگ اس کو یوز کریں گے ان کی فزیکل اینڈ مینٹل لمیٹیشنز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ٹارگیٹ جو ہے وہ کیا ہے. یعنی فار ایگزامپل ہم جنرل پرپز اگر سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس کو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے, بٹ اف وی آر ڈیزائننگ اٹ فار لائک کڈز تو کڈز کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, اب ہم کس ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں, کیا وہ اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ ان پٹ فرام دا کی بورڈ تو ڈز ہی اور شی انڈرسٹینڈ کہ وہ کی بورڈ کے اوپر ویئر آر دا کیز جو کہ اس نے ہٹ کرنی ہے, اور یا صرف وہ ماؤس ہی یوز کر سکتا ہے. سملرلی اف وی آر ڈیزائننگ دیٹ سافٹ ویئر فار دا پیپل آف ایوری ایج
تو اس میں ڈو وی ہیو لارج فانٹس اویلیبل فار دا پیپل جن کو کہ دیکھنے میں پرابلم ہو سکتی ہے, نظر کمزور کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ویژول امپیئرمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس قسم کی چیز, دیٹ از what we mean by physical and mental limitations, کہ ہم وہ چیز ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ ہم کس مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, what is that. اینڈ دین جو ڈیزائنر ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ the people make mistakes, یعنی ہم مسٹیکس کر جاتے ہیں, ہم سے غلط چیزیں, وی اسپیک آؤٹ, وی رائٹ دیم, اور ہم کمپیوٹر پہ بھی ٹائپنگ کرتے ہوئے بھی غلطی کر دیتے ہیں, ہم غلط جگہ پہ کلک بھی کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ کوئی کروشل چیز ہے, فار ایگزامپل کہ اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیلیٹ کر دو, اور ڈیلیٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہاؤ مچ کروشل اٹ از, ڈیلیٹ کر کے وہ سم ٹائمز for deletion it is asked, are you sure you want to delete this, کیونکہ اگر ہم اس کو ریکور نہیں کر سکتے تو پھر ہم ایک دفعہ وی وانٹ ٹو بی شیور کہ یہ حادثاتی طور پہ تو ایسا نہیں ہو سکا, ہو گیا. بٹ اف وی ہیو دا کیپیبلٹیز آف ریکوری فرام ایرر, کہ جیسے ہم انڈو کر لیتے ہیں بہت سی چیزوں کو, تو دین وی ہیو لیسر رسک, ہمیں یہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ مسٹیک آپ نے کر دی ہے تو اس کو آپ کیسے کریں گے, اس کو آپ ریکور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سو ڈیزائنر کے ذہن میں بس یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی فزیکل کیا ہیں کیپیبلٹیز اینڈ واٹ آر دیئر مینٹل کیپیبلٹیز. اینڈ finally they should be allowed to make mistakes, کیونکہ مسٹیک کرنا جو ہے that is human, it's not an inhuman behavior, it's human behavior جس میں کہ مسٹیکس کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. deliberate mistakes are something else, but جو مسٹیک کی گنجائش ہے that is everywhere. So user must be allowed to make mistakes, and if there is a chance تو اس کو ریکوری کا موقع بھی ملنا چاہیے from the mistakes. So what we have essentially covered today is that what are graphical user interfaces and user interfaces. تو ہم نے فرق کو ڈیٹیل میں دیکھا کہ what is the difference between command line user interface and graphical user interface. graphical user interface میں ہمارے پاس بہت سی flexibilities موجود ہیں, جو اس کی مین پراپرٹیز ہیں دے آر کہ اس میں ونڈوز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور وی کین سوئچ بٹوین ونڈوز وچ کین بی فرام دا سیم ایپلیکیشن اور وچ کین بی فرام دا ڈفرینٹ ایپلیکیشنز ایز ویل. وی ہیو آئیکانس کہ گرافیکلی وی کین سی اینڈ وی کین کلک دیم ہیئر اینڈ دیئر, اور ان آئیکانس کی مدد سے یعنی گرافیکل انفارمیشن سے ہم پروسیسنگ کر سکتے ہیں. دین وی ہیو مینیوز, آئیکانس ہم ان چیزوں کے بنا لیتے ہیں جو ہم فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں, بٹ مینیوز جو ہیں اس میں ہم ہر چیز جو ہے وہ ایمبیڈ کر سکتے ہیں. دین پوائنٹنگ ڈیوائسز جو ہیں لائک ماؤس یا ٹیبلٹ ہے یا گرافک پینز ہیں, دے کین بی یوزڈ فار user input, and similarly graphics and texts can be mixed in GUIs. And then we saw کہ اس کے advantages کیا ہیں کہ it's simple to use, it's fast to learn, and then we have ادر ایڈوانٹیجز کے ساری انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے. وی کین سوئچ بٹوین دا ایپلیکیشنز اینڈ ود ان دا ایپلیکیشن ساری اسکرین ہمارے پاس فل اسکرین اویلیبل ہے. وی کین یوز اینی پارٹ آف اٹ, جبکہ کمانڈ لائنز میں ہم صرف کمانڈ کے اوپر ہی لکھ سکتے تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا.
اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ڈیزائن پروسیس اور ڈیزائن فلو کیا ہے، اینڈ ڈیزائن پرنسپل کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی کہ بیسیکلی جو یوزر ہے اس کی کیپیبلٹیز اینڈ اس کی ان پٹ بوتھ آر دا کی فیکٹر ان ڈیزائننگ اے یوزر انٹرفیس، کہ ہم اس کو کس طرح سے یوزر کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو اٹس دا اینڈ یوزر جس نے کہ اس کو یوز کرنا ہے، اس لیے یوزر فرینڈلی بنانے کے لیے یوزر کی ان پٹ جو ہے دیٹ از مسٹ. تو ان ڈیزائن پروسیس ایٹ ایوری اسٹیج ہم پیپر ڈیزائن بنائیں گے، پروٹوٹائپ بنائیں گے، پھر ایگزیکیوٹیبل پروٹوٹائپ بنائیں گے، ڈائنامک ڈیزائن بنائیں گے، اینڈ ایٹ ایوری اسٹیج وی ول کنسلٹ دا یوزر کہ بھائی دیکھو یہ ڈو یو فیل اٹ کہ اٹس بیٹر اور ناٹ. تو ہم ان کو بیسیکلی دس از دا وے کہ ڈیزائن جو ہے وہ ہم پروسیس اس کا فالو کرتے ہیں. So that's all for today. We will continue our discussion on this graphical user interfaces or graphic process or flow ko, rather design process and flow ko we will continue in the next class as well. So that's all for today, and we'll see you in next class of computer graphics. It's goodbye till next class.